یہ شرٹ اور کپڑے اتار کر ڈیجوں پہ ناچتے کولے مٹکاتے تو تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک پڑتی. آج انہوں نے آل رسول نے اپنا ہاتھ لگا دیا ہے, دل کی طرف یہ بلا لگا دیا ہے. بیٹا تم بھی اپنے گلے میں محبت آل رسول کا پٹا ڈال لینا تاکہ دنیا والوں کو بتا دینا. نبی نے فرمایا حب آل محمد خیر من عبادت السنہ. نبی فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے کمی نہیں آنی چاہیے. ہر سال جلسے کرو, ہر سال جلسہ کرو, کیونکہ جہاں پر جلسہ ہوتا ہے جن کا نام ہوتا ہے. اب بتاؤ تمہاری محفل میں تمہارے گاؤں میں آل رسول بھی آئے, مجھ جیسا گناہگار بھی آیا, بڑے بڑے علماء آئے. اب ذرا سن لو پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا کوئی طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, دعا نہ کرے, کچھ بھی نہ پڑھے, مرہ کا لفظ خالی گزر جائے, تو نبی فرماتے ہیں کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں. آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا ماشاءاللہ. کریں گے ان کے نانا دادا بابا آ گئے, تمہارے گاؤں کی قسمت پلٹ جائے گی. اور اس کا نام ہی میاں والی سکٹیا ہے. جی ہاں ماشاءاللہ. سید افسر میاں یہی رہتے ہیں. نہیں وہ دوسری ہیں یہ. اچھا مزار شریف کی نسبت. اور سب سے بڑے میاں بہت آل رسول بہت پائے کے. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ لبادیت. مگر بیٹا تم بھی بھول مت جانا, تم بھی غرور و تکبر مت کر لینا. جی سمجھے؟ آخری بات حضرت عمر کو روک دیتا ہوں, حالانکہ حضرت عمر کا فتویٰ یہ ہے من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر جس نے اللہ والوں کے نام پہ خرچ کیا, آقا کے نام پہ خرچ کیا ہے, جس نے یہ میلاد پڑھا یا پڑھوایا, جس نے اس کی تعظیم کی, حضرت عمر فرماتے ہیں فقد احیا الاسلام, اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. میں تو ساتھ ساتھ میں عربی بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے, کیونکہ ان کی زبان عربی تھی. حضرت عثمان غنی سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. کہتے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین. فرماتے ہیں ارے پوچھ رہے ہو کتنا ثواب ملے گا, کیا ملے گا؟ جو نبی کے نام پہ خرچ کرے, اللہ والوں کے نام پہ خرچ کرے, میلاد پڑھے اور پڑھوائے, تو وہ فرماتے ہیں فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین, اس کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا جتنا جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے والے کو ثواب. آپ ذرا نبی سے پوچھو جنگ بدر میں شریک ہونے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے. تو نبی فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرتا ہے, ایسے ہی اگر 100 اونٹ قربان کر دے اور جنگ بدر میں جو شریک ہوئے انہوں نے زمین سے اٹھا کر کے ایک پاؤں زمین پہ رکھ دیا تو 100 اونٹوں کی قربانی کی برابر ایک قدم میں ثواب ملتا ہے. بے شک بے شک. کیا بات ہے. اچھا مولا کائنات اللہ ہمارے ان کے دادا جی ماشاءاللہ, ان سے پوچھو ان کے بارے میں. تو نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. کیا بات ہے. مولا کائنات حضرت علی سے پوچھو آقا علی آپ نے تو نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا, پانی پیا, سب کچھ کیا, آقا رہے چنگے کی, آقا علی آپ بتائیں یہ خرچ کرنا کیسا ثواب ملے گا یا نہیں؟
تو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا من الایمان، فرماتے ہیں جو نبی کے نام پہ خرچ کرے، اللہ والوں کے نام پہ خرچ کرے، فرماتے ہیں وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جب وہ دنیا سے جائے گا تو مکمل ایمان کے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مولا کائنات حضرت، اگر میں فتوی سناتا رہوں نا تو مجھ جیسا کم علم اتنے فتوی سنائے گا، میری تقریر کا ٹائم پورا ہو جائے گا، مگر مجھے کچھ اور بھی آج بیان کرنا۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ابھی ایک جملہ دیا تھا سید صاحب نے، اس کی تشریح تھوڑی میں کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا تھا نا دو چیزیں پکڑے رہنا حجت الوداع پہ آخری موقع پر، کیا بولو؟ دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک میری اولاد۔ تو قرآن تمہارے گھروں میں، اولاد کا حاج آج تمہارے ہاتھوں میں۔ اور میں جو جملہ بتا رہا ہوں سنو، حسنین کریمین اہل بیت کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیا بولو؟ ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک سے سمجھو۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ یہیں پہ جو کہا تھا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ آیت پڑھی تھی نا، جو لوگ شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پورے دنیا کے کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی مفسر نے اس کی تفسیر نہیں کی، سب نے یہی لکھ دیا۔ ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، سب نے یہی لکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہیں بلکہ زندہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ کسی کا جسم ادھر ہو، گردن ادھر ہو، امریکہ سے ڈاکٹر کو بلاؤ، MBBS ڈاکٹر کو بلاؤ اور یہ کہو جناب، یہ کہو جناب ذرا ہمارے مریض کو دیکھ لو۔ جب وہ آئے دیکھنے کے لیے، کہے اس کی گردن کہاں ہے؟ اس کی گردن ادھر ہے، وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو کیا، یہ تو مر چکا ہے۔ اگر کسی MD ڈاکٹر کو بلاؤ وہ بھی کہے گا کہ مر چکا ہے، کسی BMS کو بلاؤ وہ بھی کہے گا کہ یہ مر چکا ہے، کسی کو بھی بلاؤ، لیکن ایمان والے تو کہیں گے کہ یہ زندہ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مگر بغیر ایمان والا غیر مسلم کیسے مانے گا، یا کوئی پنجابی کیسے مانے گا؟ وہ تو ایمان نہیں رکھتا قرآن پہ۔ تو پھر قرآن کی آیت کو مکمل کس نے کیا؟ ڈاکٹر سے کہا جائے گا کہ یہ زندہ ہے، ڈاکٹر کہے گا پاگل ہو، اگر زندہ ہوتا تو یہ تم سے مجھ سے باتیں کرتا، اگر زندہ ہوتا تو کچھ بولتا۔ لیکن حسین پاک نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، حسین پاک نے اس کی تفسیر نہیں کی، بلکہ خود ترجمہ بن گئے، بلکہ خود تفسیر حسین پاک نے دکھا دی، دنیا والوں کو دکھایا۔ اے لوگوں دیکھو، میں کربلا میں شہید ہوا، میرا جسم کربلا میں ہے، میرا سر علی کے نیزے پر ہے، کربلا دور ہے، یہاں پہ سر ہے۔ ڈاکٹر کہتے بول نہیں سکتا، مگر تاریخ گواہ ہے حسین پاک کا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، بولو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا یا نہیں؟ نیزے پہ سر حسین کا بول رہا ہے۔ حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ وہ قرآن کا ترجمہ تھا، اگر سننا ہو تو اس میں دیکھو اور دیکھنا ہو تو حسین پاک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی آیت کو میں نے آگے بڑھا کے کہہ دیا، مگر سنو پیارے، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ 5 شعبان اور 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں
میں تکبیر پڑی، اللہ اللہ یہ بھی سنتے چلو، سیدہ فاطمہ باہر ہو گئی۔ جب نبی اذان پڑھ رہے تھے اور کان میں تکبیر پڑھ رہے تھے، میری طرف ذرا توجہ دو، اللہ اللہ نبی اندر ہے اور حسین اندر ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی باتیں کر رہے ہیں، میرے نبی بول رہے ہیں، جواب بھی دے رہے۔ فاطمہ سوچ رہی ہے شاید میرا بیٹا بول رہا ہوگا، ایک دن کا بچہ کیسے بولنے لگا، ایک دن کا بچہ کیسے یہ باتیں کرنے لگا۔ سیدہ فاطمہ باہر ہے مگر میرے نبی سوال بھی کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ جب میرے نبی تکبیر اور اذان پڑھنے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو بیٹی سیدہ فاطمہ نے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابا جان ذرا اتنا بتا دیں، میرے ابا جان اتنا بتا دیں، کیا میرے حسین سے باتیں کر رہے تھے، میرے لخت جگر سے باتیں کر رہے تھے، میرے نور نظر سے باتیں کر رہے تھے، میرے شہزادے سے باتیں کر رہے تھے؟ نبی نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی، تو پھر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اب نبی نے کیا فرمایا سنو، یہاں پر تم آئے ہو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، حسین پاک کی محبت میں آئے ہو۔ مگر سنو پیارے، نبی نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی، حسین نہیں بول رہے تھے، میں حسین سے باتیں نہیں کر رہا تھا۔ کہا آقا پھر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی حسین کی جب پیدائش ہوئی ہے تو زمین پہ تو شہرہ ہو ہی گیا ہے، مگر آسمان پہ بھی شہرت ہو گئی ہے، آسمان پہ بھی اعلان ہو گیا ہے، فرشتوں کو پتہ چل گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 4000 فرشتے حسین پاک کی مبارک پیدائش پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے تھے، مگر ان میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جس کو 1000 سال ڈیوٹی سے ختم کر دیا تھا، وہ 1000 سال پہلے ڈیوٹی پہ تھا، اب بغیر ڈیوٹی کے گھومتا تھا۔ جب نبی کے یہاں پتا چلا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، حسین پاک تشریف لائے ہیں، تو وہ فرشتہ بھی آیا تھا اور آ کر کے نبی نے فرمایا بیٹی اسی فرشتے نے میرا دامن پکڑ لیا تھا اور کہا تھا نانا ہے آپ، لواسے کا صدقہ چاہیے، آج آل رسول کا صدقہ چاہیے، نبی کے شہزادے کا صدقہ چاہیے، حسین پاک کا صدقہ چاہیے، آقا کچھ تو خیرات دے دیجئے، آقا کچھ تو دے دیجئے۔ اللہ اللہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان تو پھر آپ نے کیا دیا ذرا بتا دیں؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا تو اسے پروردگار حسین پاک کا صدقہ عطا فرما دے۔ کہا بیٹی کہنے لگی ابا جان یہ تو بتائیے اس فرشتے کو کیا ملا، اس فرشتے کو کیا انعام ملا؟ تو روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹی حسین کا صدقہ اللہ نے یہ عطا فرمایا، 1000 سال سے جو بغیر ڈیوٹی کے گھوم رہا تھا، آج میں نے دعا کی ہے حسین کے صدقے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس فرشتے کو ڈیوٹی عطا۔ سبحان اللہ۔ کتنے بے روزگار ہیں جو حسین پاک کا نام لیتے ہیں انہیں روزگار ملتا ہے، کتنے بے اولاد ہیں جو حسین پاک کا صدقہ مانگتے ہیں انہیں اولاد ملتی ہے، کتنے ناکارہ ہیں جو حسین پاک کا نام لیتے ہیں وہ کار والے بن جاتے ہیں۔ یہی تک نہیں پیارے، حسین پاک کے صدقے میں ہماری بگڑی بھی بنا کرتی ہے۔ اور ذرا دیکھیں جب محبت کی بات آتی ہے میں اور آپ کیا ہے، اللہ اللہ، جب میرے نبی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو مدینے کا یہ عالم تھا، اگر کسی کے یہاں شادی ہوتی تھی تو آل رسول کو بلایا جاتا تھا، نبی کے گھرانے میں سے کسی بچے کو ضرور بلایا جاتا تھا، اگر انتقال ہو جائے تو دعا کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے بلایا جاتا تھا، اگر مکان بنے تو پھر مکان میں دعا کے لیے تاکہ نبی کا شہزادہ
قدم رکھ دے گا برکتیں ہو جائیں گی. مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا, امام حسین پاک کو بلایا گیا, لوگوں نے دیکھا حسین پاک آ رہا ہے, کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ بھی پیار کے آنسو تھے, آپس میں چرچا کر رہے, دیکھو یہ وہ حسین ہے جو نبی کے کاندھے پہ سواری کرتے تھے, کیا تمہیں پتا ہے یہ وہ حسین ہے, اگر نبی سجدے میں ہے تو حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے ہیں, تو پھر نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, یہی وہ حسین ہے جن کے لیے ہرنی اپنا بچہ پیش کر گئی تھی, کہا یہی وہ حسین ہے. عورتوں میں آدمیوں میں چرچا ہو رہا ہے, ذرا دیکھو تو نبی کا شہزادہ آ رہا ہے جو اگر کپڑوں کے لیے رونے لگے, اللہ نے عید کے کپڑے جنت سے بھیجے تھے, اگر حسین چھوٹے سے تھے, فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے تو جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آتے تھے, یہی وہ حسین ہے کہ جمعے کے دن اگر نبی خطبہ دے رہے ہیں, جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں, حسین پاک حجرے سے نکلے, پاؤں میں پاؤں ٹکرا جاتا ہے, مگر حسین جیسے ہی گرے تو نبی نے خطبہ روک دیا, اور خطبہ روکنے کے بعد منبر سے اتر کے حسین کے پاس گئے, جا کر کے حسین کو گود میں اٹھا کر کے لائے, چوم کے منبر کے قریب رکھا, نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے. تھوڑی دیر کے بعد خطبے اور نماز کے بعد حضرت امام حسن بھی آ جاتے ہیں, دونوں بچوں کو بٹھال کے, او لوگو تم حسین سے محبت کرتے ہو, نبی کے بچوں سے محبت کرتے ہو تو سنو, دونوں بچوں کو آگے بٹھال کر کے نبی دعا فرما رہے ہیں, اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا, اور جو قیامت تک کا مسلمان ان دونوں سے محبت کرے, اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا. پیارے لوگوں میں چرچا ہے, حسین پاک جیسے ہی آئے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی سر پہ ہاتھ رکھوا رہا ہے, جو انداز تھا تعظیم کا وہ بھرپور تعظیم کر رہے ہیں. حسین پاک کو جگہ دے دی گئی, راستہ بنا دیا گیا, نماز جنازہ کی تیاری ہے, حسین پاک نے اپنا جوتا چپل ایک طرف کو اتار دی ہے, اللہ جیسے ہی اتاری ہے, اب حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی, اور پڑھانے کے بعد دعا کرا دی ہے. ارے جس کے لیے نبی کا شہزادہ دعا کر دے, حسین جیسا نبی کا بیٹا دعا کر دے, سیدہ فاطمہ کا لاڈلا دعا کر دے, اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے, اے اللہ اسے جنتی بنا دے. بولو کیا وہ جنتی نہیں ہوا ہوگا؟ حسین پاک نے نماز پڑھانے کے بعد جو اصلی بات بتانا چاہ رہا تھا وہ سنو, حسین پاک جیسے ہی اپنے جوتوں کے پاس آتے ہیں, جو سلیپر یا جو بھی پہنے تھے وہ جوتیوں کے پاس آتے ہیں, اللہ اللہ لوگ ہٹتے ہیں, کوئی ہاتھ چوم رہا تھا, کوئی سر پہ رکھوا رہا تھا, مگر دیکھتے کیا ہے, ایک بوڑھا شخص ہے, وہ بوڑھا بزرگوں, تانا مارنے والوں, بچوں کی ٹانگیں کھینچنے والوں, اور یہ جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں, آج بڑی تیزی سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے, بڑی تیزی سے فساد پھیلایا جا رہا ہے, کسی کو ذرا سا موقع مل جائے وہ چنگاری چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ذرا اس بوڑھے کی محبت دیکھو, اس بوڑھے کی اگر تم پہ دھول پڑ گئی تو تم پاک ہو جاؤ گے, اس کے پاؤں کا اگر تمہیں دھول مل گیا تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی. ارے یہ بوڑھا کون ہے؟ ذرا اس بوڑھے کو دیکھو, یہ بزرگ ہے جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں, اللہ اللہ وہ بوڑھے بزرگ آتے ہیں, آ کر کے اپنی زانوں پر یہاں پر حسین پاک کی جوتی رکھ کے اپنے امامے کے اس شملے سے صاف کر رہے تھے, ایسے ایسے صاف کر رہے تھے, جوتیاں صاف کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں, جوتیاں صاف کر رہے ہیں. وہ بوڑھے تھے, وہ بزرگ تھے, لوگ دیکھ رہے ہیں کون اتنا بڑا عاشق ہے, یہ کون بوڑھا ہے, ارے یہ کون ہے, چہرہ ڈھکا ہوا تھا, لوگوں کی بھیڑ ہے, حسین پاک کی جوتی صاف کی جا رہی ہے. ارے ہاتھوں سے صاف کرنا الگ ہے, کپڑے سے صاف کرنا الگ ہے, کوئی رومال سے صاف کرنا الگ ہے, دامن رومال سے صاف کرنا الگ ہے, کوئی برش وغیرہ سے صاف کرنا الگ ہے, مگر امامے کے شملے سے صاف کرنا بالکل محبت کی انتہا ہے. اللہ اللہ حسین
پاک کی جوتی نیچے سے اوپر سے صاف کی جا رہی ہے. حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ نبی کا شہزادہ ہے. ارے دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو لے آیا. اللہ کون ایسا ہے؟ حسین پاک کی جوتی اس نے تیار کر کے رکھ دی ہے. کہا شہزادے ذرا پاؤں اس میں ڈال دو. حسین پاک نے جب پاؤں ڈالا اس نے حسین پاک کا پاؤں پکڑ کے اس نے چوم لیا تھا. وہ کون بوڑھا تھا اور آج تم بوڑھے ہو. حسین پاک کے نام پہ اگر جلسہ ہوتا ہے تمہارے ذہنوں میں شیطانیت دوڑ جاتی ہے. یاد رکھو یہ آل رسول ہیں. اگر محبت میں دعا کر سکتے ہیں, اگر ان کا خون گرم پڑ گیا اور جلال آ گیا تو یاد رکھو برباد بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ باادب بانصیب, بے ادب بے نصیب. اب ذرا سنو, حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کر کے کہنے لگے مجھے میرے نانا کی یاد دلا دی ہے. جب نانا کا نام آیا سو حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے. جتنے لوگ تھے سب رو رہے, سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اللہ. حسین پاک کہنے لگے او بزرگ بار تمہارا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, اپنا چہرہ تو دکھا دو. میں اپنا چہرہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اے بزرگ بوڑھے بزرگ اپنا چہرہ دکھا دو. کہا شہزادے میرا پردہ رہنے دو. کہا نہیں نہیں, اگر نانا نے پوچھا وہ سید زادے جلال میں آ گئے تھے, پیار برسنے لگا تھا. اگر نانا نے پوچھا کس کس نے تجھے جوتی پہنائی ہے تو میں چہرہ نہیں دیکھوں گا تو کیسے بتاؤں گا. آج تمہیں بتانا ہوگا, چہرہ دکھانا ہوگا. لوگوں یاد رکھنا. کہا شہزادے اگر میری گردن مانگو تو گردن حاضر ہے میرے خون کا. اگر ایک ایک قطرہ مانگو تو قطرہ حاضر ہے. میری جان قربان, میرا مال قربان, میری اولاد قربان. آپ کے نام پہ میں نے دیکھا ہے نبی کاندھے پہ آپ کو بٹھاتے تھے, چومتے تھے, سونگتے تھے, دل پہ ٹھنڈک پہنچتی تھی. کہا شہزادے حکم ہوتا ہے. لو میں نے اپنا چہرہ کھول دیا. جیسے ہی چہرہ کھولا میاں والی سکٹیا کے رہنے والوں, سیدوں سے پیار کرنے والوں, حسین کے نام پر, شہید اعظم کے نام پر اس گلی کو سجانے والوں سنو. اور جب چہرہ کھولا تو کوئی ایسا ویسا بوڑھا نہیں تھا. جب دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ تھے. حضرت ابو ہریرہ. ارے کون ابو ہریرہ؟ جنہوں نے نبی سے قرآن پڑھا تھا وہ صحابی رسول تھے. جنہوں نے نبی سے نماز سیکھی تھی وہ صحابی رسول تھے. جنہوں نے کھانے کا ڈھنگ سیکھا تھا وہ صحابی رسول تھے. وہ حضرت ابو ہریرہ جن سے کم تقریباً 5000 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شہید اعظم کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت حسینی کمیٹی میاں والی سکٹیا. بہت اچھا. ارے ہم اور آپ کیا ہیں, جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا کم ہے. محبت حسین ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ گانٹھ میں باندھ لینا پیارو, یہ ذہن میں بسا لینا. آج بڑے خوش قسمت ہو, ورنہ کہاں عالم بہت ہیں, وہ بھی اپنی جگہ اچھا مقام رکھتے ہیں, وہ بھی وارث انبیاء ہیں, مگر یہ آل رسول ہیں, آل نبی ہیں, یہ آل نبی ہیں. ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے. جب سیدوں کو کیا جائے گا, ان کے چاہنے والوں کو کیا جائے گا ایک طرف لائن میں, تو وہاں پر تمہارا بھی نمبر آ جائے گا. پیارے اگر سناؤں تو ایک حکایت ایک اور یاد آ رہی ہے, اگر اجازت ہو تو بتا دوں. بولو سننے کے موڈ میں ہو, اگر سننے کے موڈ میں ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا حسین المدد, بولو یا حسین المدد, یا حسین المدد. سنو ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے. اللہ اللہ, یہ وہ عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے. یہ وہ عمر ہے جن کے لیے نبی نے خود دعا مانگی تھی عمر ایمان میں آ جائے. ارے یہ وہ عمر ہے, نبی نے کہا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. یہ وہ عمر ہے, نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سنو یہی عمر ہے. ایک دن جا رہے تھے سفر میں, کہیں سے راستے سے گزر رہے تھے, امام حسین پاک دکھ جاتے ہیں. اللہ اللہ, جیسے ہی نبی کا شہزادہ دکھتا ہے انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور پیچھے ہٹا کر کے مسکرانے لگے. یہ صحابہ